آتے ہیں. یہاں پر فلڈ سچویشن ہم نے پہلے بھی ہم پچھلے 2 مہینوں سے اسی پہ بات کر رہے ہیں, ابھی پنجاب اور اب سندھ میں بھی. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی طور پہ بہت کام کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ پانی سر سے شاید گزر ہی چکا ہے کہ اتنی مطلب اتنا کچھ غلط ہو گیا کہ, اور اتنی جانی نقصانات میں کہوں گی جو ہوئے, وہ اس کا مطلب ازالہ نہیں ہو سکتا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کا اس لیے کہ یہ سٹارٹ تو بارشوں کا سسٹم ہوا تھا گلگت بلتستان, پھر آپ نے دیکھا صوبہ سرحد میں بھی خیبر پختونخوا بارشیں پنجاب, اور دنوں میں سینکڑوں لوگ فوت. آپ دیکھیں فیڈرل میں دیکھیں آپ, ابھی پرسوں جو بارش ہوئی ہے وہ بارش نہیں لگ رہی تھی. جی اس سے پہلے جو ہوئی وہ آپ دیکھیں وہاں پہ ڈی ایچ اے کا جو واقعہ ہوا, یہ تو اس لیے کہ بارشیں تو طوفانی آ رہی, یہ ہے قدرتی آفت. لیکن قدرتی آفت میں ہم جو میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں انسانی عمل دخل کیا ہو سکتا ہے, ہم اس سے تدارک کیا کر سکتے ہیں, ہم اس سے بچاؤ کے لیے کیا سوچتے ہیں, ہماری ہے گفتگو یہاں تک. دیکھیں آپ خیبر پختونخوا بھی آپ کے سامنے ہے کہ اتنی تباہی ہوگی, دنوں میں سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے. اس میں قدرتی آفت کا بھی ہوگا ظاہر ہے, میں تو دخل, لیکن اس میں ہماری کوتاہیاں سامنے آئیں. ہم نے دریاؤں کے گزرگاہوں کے اوپر گھر بنا رکھے تھے, ہوٹل بنا رکھے تھے اس کو, اور بر وقت امداد نہ پہنچنا. لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ ایک طوفانی قسم کی مصیبت ہی کہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کرے. ابھی گیا نہیں ہے, آیا ہے آ کے چلا نہیں گیا, اور ابھی یہ جانے کے بعد کے جو چلا جا رہا ہے. لیکن اس میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ اس قدرتی آفت کے باوجود یہ جو حکومت ہے اس وقت یہ یہاں پہ پنجاب میں, میرا بھی ویسے تعلق پنجاب سے ہی ہے, بہاولپور سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کی وزیر اعلیٰ ہے وہ خاتون ہے مریم نواز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح انوالو ہوئی پھر رہی ہیں کہ جس طریقے سے, حالانکہ ان کی ایڈمنسٹریشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اور انہوں نے ایک ایک ڈی سی, ایک ایک ٹی پی او ایسے لگے ہوئے. میں ابھی پچھلے دنوں نا ابھی 15 اسے کہتے ہیں کہ پہلے سے انتظامات کرو گے تو نقصانات کم ہوں گے اور جانی نقصانات کم ہوں گے. اس پنجاب میں اب تک 41 لوگ اللہ کو پیارے ہو سکے, جس میں ہر طرح سیلاب میں, یہ سیلاب وہ ابھی آپ صوبہ سرحد سے یا اس سے کمپیئر کر لیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ وزیر اعلیٰ یا یہ حکومت وہ نہ کرتی جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ, تو یہاں پہ ہزاروں میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ سب سن لیں جی. مریم نواز صاحبہ کے جو اقدامات ہیں وہ راؤ صاحب نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے ہیں کہ وہاں پر وہ 15 دن پہلے سے کر رہی تھیں, وہ اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی تھیں, اور تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جانی نقصان کم ہوا ہے, ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں چلا. میں سن رہا تھا وہ ایک ڈی سی ہے کوئی ننکانہ صاحب کے, تسلیم ان کا نام ہے, وہ خود اعلان کر رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہ خالی کر دیں 15 دن پہلے سے. یعنی جہاں آنا تھا پتہ تو ہے نا کہ اب یہ ہونا آپ کریں, اور ان کو لوگوں کو یہ اصل میں یہ ہے کہ لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے, اور لوگ یہ نہیں سوچے ٹھیک ہے ہو گئی کچھ چیزیں, غلطیاں آپ سے ہو گئیں, کچھ لوگوں سے خود بھی ہوئی. آپ خود تحقیق کریں, جہاں پر آپ گھر بنا رہے ہیں یا لے رہے ہیں, آپ کو خود بھی لوگوں کو بھی تو اویئرنیس ہونی چاہیے. آج کل آپ گوگل پہ ہر چیز سرچ کر رہے ہیں, ایک بندہ آپ کو پتا چل جاتا ہے, اس بیچارے کی آپ بایو ڈیٹا سب نکال لیتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے لیے زمین لینی ہے, اور اس کے لیے آپ کسی ایک ہی شخص پر یا ایک ہی پراپرٹی ڈیلر پر اتنا انحصار کر رہے ہیں. آپ خود بھی تھوڑی سی تحقیق کریں پلیز. آپ کے اپنے اوپر بھی کچھ اپنے لیے تو ایٹ لیسٹ کریں, چلیں دوسروں کے لیے مت کریں آپ. اچھا پھر اب ہو گئی ایک پرسن, چلیں جی اس سے غلطی ہو گئی, یا ایک انتظامیہ سے کسی سے بھی, سب نے کچھ ہو گئے اقدامات غلط ماضی میں, لیکن اب سیلاب آ رہا ہے, آپ کو انتظامیہ بتا رہی ہے, تو خدا کے لیے جان سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا. ابھی فی الحال یہی تھا کہ آپ اپنا جانی نقصان کم کریں, اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو دیکھ لیں. اچھا راؤ صاحب وہی بات ہے, انتظامیہ کیا کریں, لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو گھر چھوڑ کر وہ گئے ہیں, وہ جو راوی میں جو کالونی کے اوپر بہت زیادہ آپ سب کو ہی ہمیں پتہ ہے, تو وہاں پر چور آ گئے ہیں جی, چوریاں کر رہے ہیں لوگوں کے سامان کا. اب یہاں پر انتظامیہ کیا کریں, ہم خود ہی اتنے کرپٹ ہیں, ہم لوگ ہر طرح سے اتنے کرپٹ ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
مطلب کیا آپ بتائیں ہم کدھر کو جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ ایسی الارمنگ یہ سیلاب سے بھی بری صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر جائیں. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف حکومت نے انسانوں کو بچایا ہے پنجاب کے حد تک، میں بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے، میں پیچھے سے دیکھتا آ رہا تھا، جانور تک انہوں نے محفوظ کیے. باولپور میں چل رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ جانور تک محفوظ جگہ پر. trying their best, literally they are trying. اچھا، لیکن ساتھ یہ آپ جو کہہ رہی ہے کہ اخلاقی طور پر اگر ہم گرے ہیں تو ایسے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام بھی الحمدللہ ایسی بات نہیں، وہ دھن سے ایسے ہی جیسے جنگ میں اکٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ لوگ امدادی سامان اس کو اچھی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ ہی لوگوں میں سے وہ لوگ جو اٹھ رہے ہیں، اب ان کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کیا کرے. جب آپ انڈیویجول طور پر ان ایتھیکل ہو رہے ہیں، جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے گھروں سے چوریاں کر کے ہم پتہ نہیں کتنے امیر ہو جائیں گے، کتنا عرصہ کھا لیں گے، تو یہ چیز آپ مطلب کیا کوئی سینس نہیں بناتی. گراوٹ میں تو اتنا گری ہوئی حرکت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. بالکل ہمارا اخلاق کیا انسانیت سے دور ہونا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ایک ٹرین میں بس میں جا رہے ہوں، اسے حادثہ پیش آ جائے اور یہ اللہ معاف کرے اور اس میں لاشیں پڑی ہوں، تو وہی جو لوگ خود لاش میں تبدیل ہو سکتے تھے وہ ہوش میں آئے اگر زندہ بچ گئے اور کسی خاتون کا زیور اتارنا شروع کر دیں کسی کے، یعنی یہ نہیں پتا کہ کل تم بھی لاش میں تبدیل ہو سکتے تھے. تو ایسے لوگ ذہنی مریض بھی ہیں، اخلاقی مریض، اور بہرحال آگے تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے ہونا. تو ان لوگوں کو قانون بھی بعد میں ہی پکڑے گا نا. اس وقت تو لوگ جانیں بچانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہنے چاہیے لوگوں کو بچانے کے لیے. آپ جی بی کے دیکھیں وہ جو 3 ہمارے ریسکیو کے اہلکار، انہوں نے کتنی جانیں بچائیں، ہیروز بن گئے ہیں، وہ ریئل ہیروز ہیں. یہاں پر پنجاب میں دیکھیں بہت سارے لوگ آپ وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں. تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک قائم ہے. میں نے ایک خاتون کا دیکھا نا، سوچ کی بات ہوتی ہے. ایک خاتون تھی بالکل غریب اور وہ بچہ اس کے گود میں تھا اور ایک پلنگ پہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی کہ اللہ کا شکر ہے، میں یہ ہے شکرانے والے لوگ جو اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری جان تو بچا لی، باقی اللہ نے یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، کبھی ہمیں گھر بھی مل جائے گا کبھی. تو یہ سوچ اب اللہ کرے کہ آگے سندھ، یہ ابھی سیلاب پنجاب سے گزرا نہیں ہے، 5-6 کے بعد یہ 6-7 کے بعد یہ سندھ میں داخل ہوگا اللہ نے چاہے. تو وہاں دریا کا پیٹ بہت بڑا ہے، پیٹ سے مراد ہے بیٹ. امید ہے انشاءاللہ وہ گدو سے یا پھر اس کے بعد سکھر سے گزر جائے گا. لیکن وہاں کی حکومت انشاءاللہ پنجاب حکومت کی طرح اگر بہتر کرتی ہے تو جانیں بچائیں، اس کے بعد پھر اس کے تدارک کا سوچیں. بالکل جی، تھینک یو سو مچ راؤ صاحب. ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہمیشہ کی طرح، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹاپک واقعی بہت سیریس ہے اور آئی ہوپ کہ اب آنے والے سال میں ہم اس پہ اوپر جو ہے اچھے اقدامات کر سکیں اور مل جل کر اسی طرح اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. کلائمیٹ کنٹرول پر ورک ہو اور اچھا کام ہو.